مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت میں پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے: اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار المہاجرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اسلام کی دیواریں کچی تھیں، اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمزم کا پانی۔ شہر مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے یعنی رہٹ یا ٹیوب ویل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ فائدہ: جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سود کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے 70 گناہ ہیں۔ سب سے کمتر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، دنیا و آخرت کے مقابلے میں اتنی سی کم ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔